السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی آمدنی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے ہمیں 32 لاکھ سبسکرائبرز تک پہنچانے کے لیے خاص طور پہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کیا چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، کیونکہ اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو آپ کا ایک کلک جو ہے ہماری کافی حد تک مدد کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ چیک کر لیجئے، اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو پلیز اس کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیجئے۔ دوسری بات، اب خبروں کے سلسلے کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ ایک تو جناب جیو نیوز کی جو ہے وہ واپسی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی نشریات میں مذہبی تصویر کشی سے متعلق کیس کا جو ہے وہ اب حتمی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، اور 15 دن کے لیے جو ہے وہ نشریات معطل کی گئی تھی جیو کی، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ 15 دن چونکہ مکمل ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے ایک تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی جیو نیوز نے جو ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، انہوں نے اس کے اوپر اظہار ندامت بھی کیا ہے، اور تمام اپنے میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کے اوپر معذرت بھی پیش کی ہے، اور اس وجہ سے اب 15 دن کی جو معطلی ہے اب یہ ختم ہوتی ہے، اور رات 12 بجے سے، کل رات جو 12 بجے تھے اس کے بعد سے جیو نیوز جو ہے واپس بحال ہو گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جیو کو جو ہے وہ 2-4 انسٹرکشنز بھی جو ہیں دی گئی ہیں۔ ایک تو جناب ان کو 1 کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا ہے، 1 کروڑ روپے جرمانہ جو ہے وہ ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو اس پوری غلطی اور کوتاہی کے اندر انوالو تھے ان کو نوکریوں سے برطرف کرنے کا کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیگر لائسنس شدہ جو چینلز ہیں، یعنی کوئی بھی پاکستانی ٹیلی ویژن چینل ہے، اس کے اندر اب یہ لوگ کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی شرط جو ہے وہ ان لوگوں کی پیمرا کی جانب سے جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور ساتھ ہی انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر آئندہ اس نوعیت کی غلطی دوبارہ ہوئی تو آپ کا سیدھا لائسنس جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح جیو کی بحالی جو ہے وہ دوبارہ ممکن ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم آپ کے ساتھ مختلف خبریں شیئر کرتے ہیں وہیں پہ آپ کو ایک عدد فوٹیج بھی دکھانا چاہیں گے، اور یہ 24 جون کو وینزویلا کے اندر جو ایک زلزلہ آیا تھا، یہ اس کی فوٹیج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ ویسے تو اس کی اور بھی کئی فوٹیجز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن یہ فوٹیج جو آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس سے اس کی تباہی کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ صرف چند سیکنڈز کے اندر 190 سے زائد عمارتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر منہدم ہو گئی تھیں، اور پورا علاقہ جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ بڑی خوفناک قسم کی یہ فوٹیج ہے، اور اس سے آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو تباہی کے مناظر ہیں وہ کس حد تک زیادہ تھے۔ مطلب بالکل پرسکون شہر جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک ایک کر کے آپ دیکھیے گا کہ بلڈنگز جو ہیں وہ کس طرح گرنا شروع ہوتی ہیں، اور اس طرح لگتا ہے جیسے کسی نے یوں کر کے کسی پیالے کے اندر جس طرح پانی کو نہیں ہلاتے اس طرح یہ ہار، اور ہر جگہ جو ہے وہ دھوئیں اور گرد کا ایک جو ہر جگہ دھواں اٹھتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ چڑیاں جو ہیں وہ اپنے گھونسلے چھوڑ جاتی ہیں، اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سے ظاہری بات ہے چرند پرند سبھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور بسے بسائے گھر جو ہیں وہ ایک دم مکمل طور پہ تباہ ہو جاتے ہیں اس زلزلے کے نتیجے میں۔ اس کے علاوہ جناب سیٹلائٹ کی تصاویر سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ سیٹلائٹ کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے ابھی ریسنٹلی اردن کے اوپر جو ایران کا میزائل حملہ ہوا تھا اس میں امریکی الموافق سالٹی اے بیس جو اردن کے اندر موجود ہے اسے نشانہ بنایا گیا تھا، اور وہاں پہ 2 ہینگرز جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ عام طور پہ جو ہینگرز ہوتے ہیں اس کے اندر جہاز بھی کھڑے کیے جاتے ہیں، اس میں جہازوں کی ریپیئرنگ کا بھی کام ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ رہائش کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو سیٹلائٹ کی تصاویر جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اردن کے اوپر یہ جو ایران کا اٹیک ہوا تھا اس میں 2 ہینگرز جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، اور یہ ہینگرز ابھی ریسنٹلی بنائے گئے تھے، اور اب ان کو ایران نے جو ہے تباہ کر دیا ہے۔ 10 میزائلز جو ہیں وہ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے تھے، اس میں سے 8 میزائلز اردن جو ہے جارڈن یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے اسے انٹرسیپٹ کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ تباہی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع انہوں نے کہا ہے کہ جی جنگ کے بعد ملک کی دفاعی توانائیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے ہی جو تدابیر اور انتظامات کیے گئے تھے ان کے نتیجے میں میزائلوں اور ڈرون طیاروں کی پیداوار ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی ہے۔ قائم مقام وزیر دفاع نے کہا کہ حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی دفاعی صنعت کی مناسب منصوبہ بندی کے باعث پیداوار جاری رہی، اور ڈرون کی پیداوار میں 3 گنا جو ہے ہم نے اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مسقط میں ایران اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور آبنہ ہرمز میں جہاز رانی پر مذاکرات جاری رکھنے کے اوپر اتفاق ہوا ہے۔ عمان نے آبنہ ہرمز میں 2 الگ کنٹرول شدہ بحری راستوں کی تجویز جو ہے وہ پیش کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق، جو ایران کی اپنی نیوز ایجنسی ہے، ان کے مطابق ایران نے قطر کا نیا پروپوزل جو ہے وہ فی الحال ریجیکٹ کر دیا ہے مسقط کے اندر،
کہ ایک تھرڈ شپنگ لین جو ہے وہ آبنہ ہرمز میں بنائی جائے. تو ایران نے کم از کم یہ پروپوزل جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایران نے اقوام متحدہ سے امریکہ کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے غیر قانونی اقدامات کے تمام قانونی اور سیاسی نتائج کا مکمل بین الاقوامی ذمہ دار ہے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ امریکہ کی مبینہ غیر قانونی جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اور فیصلہ کن اقدامات کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ واشنگٹن اپنی تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی مکمل پاسداری کرے. اس کے علاوہ امریکی ڈیموکریٹ نمائندے رو کھنہ تاریخ میں پہلے امریکی رکن کانگریس بن گئے ہیں جنہیں مغربی کنارے کے دورے کے دوران اسرائیلی آباد کاروں نے حراست میں لے لیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ رکن کانگریس ہے وہ، ٹھیک ہے، اور ڈیموکریٹ سے اس کا تعلق تھا. یہ وہاں پہ اسرائیل گیا تو وہاں پہ اسرائیلی آباد کاروں نے اسے ہی جو ہے وہ حراست میں لے لیا. اور رو کھنہ کا کہنا ہے کہ مسلح اسرائیلی آباد کاروں نے انہیں اس وقت حراست میں لیا جب انہوں نے اس ہفتے کے شروع میں مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی حصے کا دورہ کیا جہاں اسرائیلی آباد کاروں کے حملے جو ہے وہ اکثر ہوتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان حکومت نے، کچھ لوکل نیوز کی طرف آتے ہیں، بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں نئے اضلاع اور ڈویژنز کے قیام کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. بلوچستان حکومت کے محکمہ بورڈ آف ریونیو نے صوبائی کابینہ کے فیصلوں کی روشنی میں صوبے بھر میں نئے اضلاع اور ڈویژنز کے قیام کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اس نئی انتظامی تقسیم کے بعد بلوچستان میں ڈویژنز کی مجموعی تعداد 11 اور اضلاع کی تعداد جو ہے وہ اب 41 ہو گئی ہے. اب اس میں کوئٹہ ڈویژن جو ہے وہ اب 3 اضلاع کے اوپر مشتمل ہوگا کیونکہ ضلع مستونگ کو قلات ڈویژن سے الگ کر کے اب کوئٹہ ڈویژن کا حصہ بنا دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ ایک انتظامی تبدیلی جو ہے وہاں پہ آئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کے لیے ڈیڈ لائن جناب اب ختم ہو گئی ہے جس کے بعد وہ فوری اب گرفتار ہوں گے. اور وفاقی حکومت نے افغان باشندوں کو وطن واپس بھجوانے میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے. بغیر ویزے کے پاکستان میں مقیم ہر افغانی شہری کو فوری اب گرفتار کیا جائے گا. غیر قانونی افغانیوں کو پناہ یا کرائے پر رکھنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. راولپنڈی سمیت پنجاب میں افغان باشندوں کی جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے. وفاقی وزارت داخلہ کو کارروائی کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھیجی جائے گی. رپورٹ میں پکڑے گئے بغیر ویزا افغان شہریوں کی تعداد جو ہے وہ بھی درج کی جائے گی. اس کے علاوہ FIA اس کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق پچھلے 3 سال کے اندر 39,786 مسافروں کو جو ہے وہ مختلف جہازوں سے آف لوڈ کیا گیا ہے. FIA کی دستاویزات کے مطابق 2023 میں لیبیا کشتی حادثے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے سخت سکروٹنی کی ہدایت کی تھی جس کے بعد ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس کے اوپر مسافروں کی سخت چیکنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور اب تک 39,786 شہریوں کو آف لوڈ کیا گیا جن میں سے 20,408 کو ضروری دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آف لوڈ کیا گیا ہے. اور دستاویز کے مطابق یہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس ان کے سفر کے لیے مطلوبہ دستاویزات مکمل نہیں تھیں. اس طرح لو پروفائل اور مشکوک ٹریول پلان کی وجہ سے 12,673 لوگوں کو بھی جو ہے وہ آف لوڈ کیا گیا ہے. سو بی ویری کیئرفلی. آج کل اس کے اوپر بڑے جو ہے وہ اسٹرکٹ ہوئے ہیں. اگر آپ کا کوئی انٹرنیشنل ٹریول کا پروگرام ہے تو پلیز اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ صحیح طرح چیک کیجیے گا. اس کے علاوہ پچھلے دنوں جناب ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ سامنے آئی تھی اور یہ جو ڈیجیٹل اثاثوں کے حوالے سے کرپٹو کرنسی اس کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی ایک فتویٰ سامنے آیا تھا مفتی تقی عثمانی کا جنہوں نے جو ہے وہ اسے حرام قرار دیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ انہوں نے ممتاز اسلامی اسکالر مفتی تقی عثمانی سے ملاقات کی ہے جس میں ڈیجیٹل اثاثوں اور ان کی شرعی حیثیت سے متعلق جاری مباحثے پر انہوں نے کہا تعمیری گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستانی عوام کو فراڈ، استحصال اور مالی نقصان سے محفوظ رکھا جائے. انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ بلاک چین، ڈیجیٹل اثاثے، اسٹیبل کوائنز اور حقیقی دنیا کے اثاثوں میں مبنی ٹوکنائز اثاثے مختلف نوعیت کی ٹیکنالوجی اور استعمال کے طریقوں پر مشتمل ہے. لہٰذا انہیں ایک ہی زاویے سے دیکھنے کے بجائے تکنیکی اور شرعی دونوں پہلوؤں سے باریک بینی سے جانچنے کی ضرورت ہے. تو حال ہی میں وفاق المدارس العربیہ کے صدر مفتی تقی عثمانی نے اس سلسلے میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑی جناب امبیرسنگ سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے. KP کے اندر میرے خیال میں PTI کے لیے بھی امبیرسمنٹ آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نون لیگ کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے وہ تو پکی رہی ہے. وہ لگ رہا ہے کہ بالکل وفاق سے الگ، مطلب جو مرکزی قیادت ہے نون لیگ کی اس سے بالکل الگ ہی ڈائریکشن میں جو ہے وہ چل رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب کے جو بھائی ہیں وہ فوکس کے اندر آ گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI رہنما عبدالغنی آفریدی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے ایک پورا مطلب کتاب پورا ایک خط لکھا ہے
اور اپنے خط میں جو ہے بیسکلی ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب، سہیل آفریدی صاحب سے مخاطب ہیں، انہیں کہتے ہیں جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب، موضوع حلقہ PK71 کے انتظامی اور سیاسی معاملات میں غیر متعلقہ مداخلت کے حوالے سے گزارش۔ میں نہایت احترام کے ساتھ آپ کی توجہ ایک اہم معاملے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو نہ صرف میرے حلقے بلکہ حکومتی نظم و ضبط اور تنظیمی ہم آہنگی پر بھی منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ جناب آپ کے بھائی جناب نوید مسلسل میرے حلقے کے سیاسی اور انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، جس کے باعث غیر ضروری گروپ بندیاں جنم لے رہی ہیں اور ایک منتخب عوامی نمائندے کی حیثیت سے میری عزت نفس اور سیاسی وقار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ میں اس معاملے پر انتہائی تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا رہا ہوں۔ میں نے اس حوالے سے 5 مرتبہ ذاتی طور پر آپ کو آگاہ کیا، 4 مرتبہ صوبائی وزیر میرا خان صاحب کو اس صورتحال سے آگاہ کیا، متعدد بار براہ راست نوید صاحب سے بھی گزارش کی، حتیٰ کہ ان کے اہل خانہ سے بھی تقریباً 10 مرتبہ درخواست کی کہ انہیں میرے حلقے کے معاملات میں مداخلت سے روکا جائے۔ بدقسمتی سے ان تمام کوششوں کے باوجود اس مسئلے کا کوئی مؤثر حل سامنے نہیں آیا۔ صورتحال اب اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ آپ کا نوید میرے حلقے میں باقاعدگی سے کھلی کچہریاں منعقد کرتے ہیں، ان کی صدارت کرتے ہیں اور ضلعی محکموں کے سربراہان کو ہدایت دیتے ہیں۔ متعدد مواقع پر متعلقہ افسران کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ کھلی کچہری میں شریک نہ ہوئے تو انہیں معطل یا تبادلہ کر دیا جائے گا۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ واضح فرمایا جائے کہ وہ کس قانون، آئینی یا سرکاری اختیار کے تحت ایسی کھلی کچہریاں منعقد کرتے ہیں، ان کی صدارت کرتے ہیں اور سرکاری افسران کو احکامات جاری کرتے ہیں۔ مزید برآں وہ گریڈ 19 اور گریڈ 20 کے افسران کے اجلاس منعقد کرتے ہیں، انتظامی معاملات میں براہ راست ہدایت دیتے ہیں اور میرے حلقے میں ترقیاتی منصوبوں اور اسکیموں کے اعلانات بھی کرتے ہیں، جبکہ میں نے متعدد بار صرف یہ گزارش کی کہ اگر حکومت میرے حلقے میں کوئی منصوبہ دینا چاہتی ہے تو کم از کم مجھے اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ میں اس حلقے کا منتخب عوامی نمائندہ ہوں۔ اب یہ ظاہری بات ہے PTI کے لیے بڑا امبیرسنگ ہے کہ PTI کا ہی ایک MPA جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے بھائی کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ کمپلینٹ کر رہا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو، اگر ظاہری بات ہے یہ جو کچھ بھی MPA صاحب کہہ رہے ہیں اور اگر اس کو فیس ویلیو کے اوپر لیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ موروثی سیاست کے خلاف رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ شریف خاندان کو، بھٹو خاندان کو جو ہے ہمیشہ موروثی سیاست کے تانے بانے دیتی رہی ہے۔ یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ وزیر اعلیٰ کا بھائی جو ہے وہ بیٹھ کے حلقے کے معاملات کے اندر بغیر کسی پورٹ فولیو کے، نہ MNA، نہ MPA، نہ سینیٹر، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سرکاری افسران کو آرڈرز پاس کر رہا ہے اور صرف ایک بنیاد کے اوپر کہ ان کے بھائی وزیر اعلیٰ ہیں۔ اندازہ کیجیے آپ۔ تو یہ وہی صاحب ہیں، بائی دا وے یہ جو عبدالغنی آفریدی صاحب ہیں، ان کے گھر بجٹ سے پہلے ایکچولی سہیل آفریدی صاحب ان کو منانے کے لیے گئے تھے، ان کی ناراضگیاں چل رہی تھیں تو ان کو منانے کے لیے وہاں پہ گئے تھے، لیکن لگتا ہے کہ ناراضگیاں جو ہیں وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے تو پورا کا پورا ایک لیٹر ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میڈیا آؤٹلیٹ جو ہے وہ ان کے بھائی کے حوالے سے ایک اور بھی رپورٹ کر چکا ہے کہ ان کو بڑا شاہانہ قسم کا پروٹوکول بھی جو ہے وہ ملتا ہے، بھائی ہونے کے ناطے جو ہے ان کو بڑا پروٹوکول وغیرہ بھی جو ہے ملتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے جناب ایک بڑی خوشخبری ہے اور وہ ہے بیسکلی پاکستانی ڈاکٹرز کے حوالے سے۔ پاکستانی میڈیکل گریجویٹس نے جناب عالمی سطح پر ایک اور اہم کامیابی حاصل کی ہے، جہاں امریکی ریزیڈنسی پروگرام میں پاکستانی ڈاکٹرز نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بھارتیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ امریکہ کے ریزیڈنسی پروگرام میں 1400 سے زائد پاکستانی ڈاکٹرز کا انتخاب ہوا، جبکہ بھارت سے صرف 400 ڈاکٹرز اس پروگرام کے لیے منتخب ہو سکے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ پاکستانی ڈاکٹرز کو امریکی فیلوشپ میڈیسن کے شعبے میں مواقع ملے، جبکہ USMLE پروگرام کے ذریعے ڈاکٹرز کو اعلیٰ طبی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے بہترین مواقع جو ہے وہ فراہم کیے جاتے ہیں۔ صدر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ڈاکٹر رضوان تاج نے نوجوان پاکستانی ڈاکٹرز کی عالمی کامیابیوں کو ملک کے لیے باعث فخر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ PM&DC نے طبی تعلیم کا معیار عالمی تقاضوں سے ہم آہنگ بنایا ہے۔ سو دس از گڈ تھنگ، پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے جو ہے بڑی خوشائند بات ہے کہ اچھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ریزیڈنسی اس طرح کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک فلم ہے ستلج، وہ جناب آج کل بڑی موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور بیسکلی اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کے اندر 2 دن کے بعد ہی جو ہے اس کو بین کر دیا گیا تھا، ریلیز ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ہی اس کے اوپر تبدیلی اس کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا تھا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ حکومت کی ایک جائزہ کمیٹی نے فلم ستلج کے بارے میں سفارش کی ہے کہ اسے بھارت میں عوامی رسائی سے بدستور دور رکھا جائے۔ یہ فلم 3 جولائی کو ریلیز ہونے کے صرف 2 دن بعد OTT پلیٹ فارم سے بھارتی ناظرین کے لیے ہٹا دی گئی تھی۔ یہ بیسکلی Z5 کے اوپر ریلیز ہوئی تھی لیکن 2 دن کے بعد ہی جو ہٹا دی گئی تھی، اور اس کا جو موضوع ہے بیسکلی وہ سکھوں کے ارد گرد یہ فلم جو ہے وہ بنی ہے۔ اب میرا تو ویسے ایک مطلب آئیڈیا ہے کہ جو فلم اگر وہاں پہ بین ہوگی نا، اس فلم کو تو پاکستان میں ضرور دکھائیں، اس کو تو یہاں پہ ریلیز کریں،
تاکہ لوگ تو جا کے سنیما میں دیکھیں نا، اور ان کا بدنما چہرہ جو ان کو تکلیف دیتا ہے جب بھی وہ سامنے آتا ہے، تو پھر کم از کم پاکستانی تو دیکھیں کہ ان کی شکلیں کیسی ہیں اور یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں وہاں پہ. ویسے تو یہ ہیومن رائٹس کے بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن کشمیر سے لے کے منی پور تک ہر جگہ انہوں نے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا بیڑا غرق کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یونان سے آئی ہے، جہاں پہ یونان سے جرمنی جانے والا ایک مسافر طیارہ دوران پرواز جناب اس کی کھڑکی ٹوٹ گئی، الگ ہو گئی. مطلب اتنی بری، آپ سوچیں کہ جہاز جو ہے وہ ہوا میں اڑا ہو، فضا میں اڑا ہو اور وہاں پہ اس کی کھڑکی ٹوٹ جائے. یونانی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ یورپی ایئر لائن رائن ایئر کی ایک پرواز کے دوران اس وقت پیش آیا. اچھا، یہ رائن ایئر ہے، یہ ویسے بھی ایک بجٹ ایئر لائن ہے، تو اس کے جہاز کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. جب طیارے کے ایک انجن سے الگ ہونے والا ٹکڑا دوران پرواز کھڑکی سے ٹکرا گیا، جس سے کھڑکی فضا میں اپنی جگہ سے ہی الگ ہو گئی. میڈیا رپورٹس کے مطابق یعنی شاہدین اور حکام نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دوران پرواز کھڑکی سے باہر نکلنے والے مسافر کو دیگر مسافروں نے واپس اندر کھینچا. حکام کے مطابق متاثرہ مسافر سربیا کا ایک سیاح ہے جو یونان کے شہر سے جرمنی کے شہر جا رہا تھا، اور اسے رگڑ لگنے سے معمولی نوعیت کے زخم آئے اور احتیاطاً ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم اس کی مجموعی حالت جو ہے وہ تسلی بخش بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ انڈیا کے لیے ایک اور بری خبر، وائٹ واش ہوا ہے جناب. انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ T20 سیریز کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ 4-0 سے جو ہے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلا میچ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا تھا. آخری میچ جو ہوا اس میں انڈین ٹیم ہی بڑی لیٹ پہنچی کیونکہ وہ ٹریفک میں پھنس گئی تھی. یہ بھی پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ میچ، ورنہ عام طور پہ جب میچ شروع ہوتا ہے نا، میچ شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے تک ٹیمیں آ جاتی ہیں گراؤنڈ کے اندر، اور اس کے بعد وارم اپ وغیرہ، اسٹریچنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن میچ یہاں پہ صرف اس بنیاد کی وجہ سے لیٹ سٹارٹ ہوا کہ انڈین ٹیم جو ہے وہ ٹریفک میں پھنس گئی تھی. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بہت سے کرکٹرز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جناب IPL کے اندر تو بڑے بڑے چھکے مار رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ فلیٹ گراؤنڈ ہوتے ہیں، لٹرلی سڑک کے اوپر یہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ مار وہ مار، بڑی میمز بھی بننا شروع ہو گئی ہیں اس کے اوپر. تو وہ ایک 15 سال کا جو ان کا لڑکا ہے اس کے اوپر بھی بہت سی میمز بن رہی ہیں کہ جناب ویسے ادھر تو دھڑلے مار رہا تھا، یہاں پہ آ کے فیل ہو گیا. یہاں پہ میرے خیال میں ایک میچ میں 13، ایک میں 14، ایک میں 15 رنز نے جو ہے وہ اس طرح سکور کیے ہیں، تو بلکہ آخری میچ میں اس کو ڈراپ کر دیا گیا ٹیم سے. تو اب جو ہے وہ جا کے انگلینڈ میں جا کے ایکسپوز ہو گئے. اور یہ محمد عامر نے ایکچولی یہ بات کی تھی. محمد عامر نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جناب جب یہ جائے گا نا باہر کی وکٹوں کے اوپر، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، تب جا کے پتہ لگے گا کتنا بڑا بیٹسمین ہے. وہاں پہ تو فلیٹ پچیں بنائی ہوئی ہیں IPL کے اندر، دے دھڑادن دے مار، اس کو مار، اس ادھر مار، یہاں پہ تو سب چل رہا ہے. وہاں پہ جا کے پتہ لگے گا کتنا بڑا بیٹسمین ہے. اس کے علاوہ کچھ کویشچنز آپ کے جناب شامل کرنا چاہیں گے. ہفتے کا مطلب یہ آخری دن ہے اتوار کا، تو آپ کے کویشچنز بڑی دیر ہو گئے تھے، شامل نہیں کیے تھے. یہ عدنان خان صاحب کا سوال ہے. منصور بھائی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میرا سوال بھی ہے کہ آخر پاکستان کی فٹ بال ٹیم کیوں نہیں؟ حالانکہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. نہیں عدنان بھائی، آپ کی خبر غلط ہے. پاکستان کی بالکل فٹ بال ٹیم ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی فٹ بال ٹیم نہیں، بلکہ آپ کی اطلاع کے لیے میں آج آپ کے ساتھ ایک فیکٹ شیئر کر دوں. پاکستان میں 41 مختلف گیمیں کھیلی جاتی ہیں. آپ ٹی وی کے اوپر بہت کم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ٹینس کا سنا ہوگا، اسکواش کا سنا ہوگا، کرکٹ کا، ہاکی کا، ایتھلیٹکس کا، سائیکلنگ کا، ان خبروں کا سنا ہوگا. لیکن 41 دیر 41 ڈفرینٹ گیمز، اور 41 ڈفرینٹ گیمز کی پاکستانی ٹیمز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. تو فٹ بال ٹیم ضرور ہے، اب اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ ہر سال ان کی پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے. اب ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ابھی کہیں نہیں ہے، لیکن کم از کم ایشیا کے اندر جو ہے ان کی آہستہ آہستہ پرفارمنس پہلے سے بہتر ہوگی. ہمیں البتہ ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ مشرق وسطیٰ کی جو ٹیمیں ہیں، مڈل ایسٹ کی جو ٹیمیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بہت امپروو کیا ہے، تو ہمیں بھی جو ہے اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. محمد سعید صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی اس ورلڈ کپ میں آپ کی فیوریٹ ٹیم اور کھلاڑی کون سا ہے؟ میرے جناب میسی، میں تو میسی کا فین ہوں ڈیفینیٹلی، کیونکہ آئی تھنک ہی از ٹوٹلی ایک بالکل ڈفرینٹ لیگ ہے اس بندے کی، اور جس طریقے سے پاسنگ اور ڈربلنگ وہ کرتا ہے میرا خیال میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. سو میرا فیوریٹ جو ہے ارجنٹینا اور میسی ہے. آئی ہوپ لیٹس سی وہ آگے تک جاتے ہیں یا نہیں. رحمان علی صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی کیا آپ نے حکومت یا کسی ادارے کے بندے سے پوچھا ہے کہ CCD کی طرف سے صرف عام بندے کے نیفے میں گولی کیوں چلتی ہے؟ جی سمپل سا جواب ہے رحمان بھائی، کیونکہ وہ عام آدمی ہے. اگر وہ خاص ہوگا تو پھر گولی نہیں چلے گی. سمپل ہے سر. میرے خیال میں یہ میرا اتنا ہی جواب جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں.
محمد یونس صاحب کا سوال ہے، منصور صاحب رضا ڈار کے معاملے میں اسحاق ڈار کو بار بار حتف تنقید بنایا جا رہا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ دوسرا یہ ضرور بتائیے گا کہ ڈار فیملی کا اس پورے معاملے پر کیا موقف ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ نواسے کی سزا جو ہے وہ نانا کو نہیں دی جا سکتی، اسی طرح نانے کی سزا نواسے کو نہیں دی جا سکتی، اس وائس ورسا۔ لیکن اگر نانے کی وجہ سے کوئی انفلوئنس ہو کیس کے اوپر تو پھر تو تنقید بنتی ہے، اگر ہو، مجھے نہیں پتا لیکن اگر ہو، کیونکہ ذاتی بات ہے ابھی جو جس سوال اس سے پہلے جو سوال ہوا تھا، لوگ تو یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ جناب ویسے عام آدمی ہو تو سی سی ڈی ڈز وہ گولیاں مارتی ہے کہ جناب یہ اجتماعی ریپ کا کیس تھا، ٹھیک ہے، زیادتی کا کیس تھا، تو وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے، یہاں پہ بندہ کیونکہ تگڑا ہے تو کیس نہیں فیس دیکھا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر لوگ سوال تو کرتے ہیں نا پھر۔ اس کے علاوہ اکرام اللہ صاحب کا سوال ہے، منصور صاحب آپ نے باس کے متعلق جو معلومات فراہم کی ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں، ان کے باوجود اس کیس سے پہلے وہ آزاد گھوم رہا تھا، میرا سوال یہ ہے کہ پولیس اس سے پہلے کیا کر رہی تھی؟ جناب پولیس سو رہی ہوتی ہے، ہماری پولیس جو ہے نا تب جاگتی ہے جب جرم جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، تب اس کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے او ہو اسی تینوں بھی پڑھنا سی۔ بھائی گردے کے اسکینڈل سے جڑے ہوئے لوگ جب آپ کی پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جائیں تو پھر آپ کا کیا مطلب سٹینڈرڈ کیا رہ جاتا ہے آپ کے اس ملک کے اندر؟ آپ صرف اندازہ لگائیے، آپ کے ملک کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ناٹ آل آف دیم، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن کئیوں کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں۔ ایک اچھی صاف ستھری ڈیموکریسی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹینٹڈ ہوں تو آپ رخ بھی نہ کریں، ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں گھسنے بھی نہ دیا جائے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پارٹی فنڈز کے اندر پیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عاصم جعفری صاحب نے سوال کیا، منصور صاحب آپ نے اپنے 40 منٹ والے پروگرام میں کہا تھا کہ احمد رضا ڈار کو بھاگنے کے لیے فون آیا تھا، لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ کس کا فون آیا تھا۔ عاصم جعفری صاحب ان کو جو بیسکلی میرا خیال میں ان کو علی ڈار سے بات ہوئی تھی، ان کی علی ڈار سے جو اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے ہیں ان سے ان کی بات ہوئی تھی، تو اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کریں، یہ گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ قاری محمد فیاض صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی غیر ملکی خواتین والے معاملے میں پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ اگر احمد رضا ڈار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ سزا بھی اسی کو ملے گی۔ جی ملنی چاہیے، ملے گی کیا، ملنی چاہیے، کیونکہ لڑکیوں کو لانے والا وہ، لڑکیوں کو گھمانے والا وہ، لاہور لانے والا وہ، تو اور یہ جتنے بھی چٹے بٹے سارے جو یہ ماتڑ قسم کے جو افراد اس کے آس پاس تھے، یہ تو سارے احمد رضا ڈار کے جاننے والے تھے۔ وہ لڑکیاں اگر یہاں پہ آئیں تو احمد رضا ڈار کے نام پہ آئیں نا، اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہاں پہ، وہ تو سارے احمد رضا ڈار کے ساتھ پھرنے ٹرنے والے بھیڑیے تھے سارے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، تو احمد رضا ڈار ہی اس کا قصوروار ہے سب سے زیادہ۔ اس کے علاوہ راجہ خضر حیات صاحب نے سوال کیا، منصور بھائی اگر ہمارے جتنے بڑے افسران جن کو گاڑی بنگلہ پٹرول بجلی نوکر ملتے ہیں، اگر ان سے یہ معیارات واپس لے کر نیچے والے لوگوں کی تنخواہیں زیادہ کر دی جائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ میرا خیال میں جو لوور سٹاف ہے ان کی تنخواہیں بالکل بڑھنی چاہیے، اور ایسے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں، ایسے ٹھاٹ باٹ، آپ کبھی موقع ملے نا ذرا جیو اور لاہور کے اندر چکر لگائیں ذرا جا کے، جو سرکاری بابو ہیں نا ان کے گھروں کو جا کے دیکھیں آپ، ان لوگوں نے ایسے گھر اگر ڈیفینس یا پوش ایریاز کے اندر خریدنے ہونا تو قسم والی بات ہے 25-30 کروڑ سے کم کا گھر نہیں ہوگا، منیمم بتا رہا ہوں میں، زیادہ ہی ہوگا، میرا خیال میں اس سے زیادہ ہی ہوگا جتنے بڑے بڑے گھر ان لوگوں کو وہاں پہ ملے ہوئے ہیں۔ تو بالکل میرا خیال میں امارات جو ہے وہ کم ہونی چاہیے، اور یہ لوور طبقے کو جو ہے ملنا چاہتا، تاکہ وہاں پہ رشوت کا کام بھی جو ہے وہ کم ہو اور وہ زیادہ موٹیویٹ ہوں، زیادہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔